سہیل آفریدی کے لیے خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی تشکیل کا مرحلہ۔ نئے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے نئی کابینہ کی تشکیل پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے علی امین گنڈا پور کے کابینہ ممبران کی دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ گزشتہ رات اسپیکر ہاؤس میں سابق کابینہ کی اہم اراکین کی سہیل آفریدی سے طویل ملاقات ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کی کابینہ کے اہم وزراء بھی سہیل آفریدی کی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین نے سہیل آفریدی کی کابینہ کے لیے مجھے خصوصی ہدایات دی ہیں۔ صورتحال کیا ہے، کون کون اس نئی کابینہ میں شامل ہو سکتا ہے، کس کس کے نام قرار نکل سکتا ہے، کون سہیل آفریدی کے فیورٹ ہیں اور کن کو ان کی ٹیم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، صورتحال کے اوپر تبصرہ تجزیہ لیتے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کے پشاور میں بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ نعیم، نئی کابینہ کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہو چکی ہے۔ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ وہ کابینہ میں اس کا سہیل آفریدی کے ساتھ ہی بن جائیں، کابینہ کا رکن بن جائیں۔ کون کون سے نام زیر غور ہیں، کچھ اپڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کے بعد تحلیل ہو جائے گی، اور یہ ایک ضروری عمل ہے کہ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ بھی دوبارہ تشکیل دی جائے گی۔ اس میں ایسا لگتا ہے کہ بعض وزراء کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس طرح خلیق الزمان اس وقت صحت کی وزارت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر تعلیم جو ہیں وہ ارباب عاصم ہیں، وہ علی امین گنڈا پور کے ریکمینڈی ہیں۔ اسی طرح دیگر بعض وزراء ایسے ہیں جو اپنی جگہ بنانے میں واپس کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اہم چیز اس میں یہ ہے کہ دو وزراء جو کہ بار بار بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے، لیکن علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کے معاملات جو تھے وہ درست نہیں تھے، اس لیے وہ کابینہ میں شامل نہ ہو سکے، جس میں تیمور سلیم جگڑا اور کامران بنگش شامل ہیں۔ ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ نئی کابینہ میں تیمور سلیم جگڑا، کامران بنگش بھی ہوں گے۔ عرفان سلیم جو کہ تحریک انصاف کے درینہ کارکن ہیں، ان کا سینٹ امیدوار کے لیے نام آیا تھا، لیکن ان کو سینٹ امیدوار کے طور پر نہیں سامنے لایا گیا، مرزا آفریدی کو ٹکٹ دیا گیا۔ تو عرفان سلیم کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عین ممکن ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، وہ عین وقت پر بیٹھ گئے تھے، سینٹ انتخابات میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، کاغذات واپس لے لیے، تو عرفان سلیم کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ دوسری دو وزراء جو کہ عاقب اللہ تھے، اسد کیسر کے بھائی، اس کو علی امین گنڈا پور نے فارغ کر دیا تھا۔ شاہرام ترقی کے بھائی فیصل ترقی کو بھی علی امین گنڈا پور نے فارغ کر دیا تھا۔ تو یہ 4-5 منسٹریاں ایسی ہیں کہ یہ تبدیلی ضرور آئے گی، اور باقی جو سابق وزراء ہیں جو کہ کنٹینیو کر رہے ہیں، جس طرح وزیر زراعت ہیں، جس طرح وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہیں، وزیر صحت ہیں، وزیر تعلیم کے حوالے سے خدشات موجود ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علی امین کے ریکمنڈی تھے۔ تو بعض وزراء ایسے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن پر کنٹینیو کریں گے، اور بعض وزراء جو ہیں اس میں عاقب اللہ خان ہے، اسد کیسر کا بھائی، شاہرام ترقی کے بھائی فیصل ترقی ہے، عرفان سلیم ممکن ہے کہ صوبائی کابینہ کا حصہ بن جائے، تیمور سلیم جگڑا صوبائی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں، اسی طرح کامران بنگش بن سکتے ہیں۔ تو 4-5 وزارتیں ایسی ہیں کہ وہ بدل سکتی ہیں۔ اور یہ بات، ایک اور بات بھی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور جس وقت پارٹی کے صوبائی صدر تھے، تو اس وقت معاملات جب بہتر نہ تھے عاطف خان لوگوں کے ساتھ، اسد کیسر لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے بعض لوگوں کو اپنا ہتھیار بنانے کے لیے اپنے ساتھ ملایا اور ان کو کابینہ میں شامل کیا، جس میں معاون خصوصی بھی تھے، جس میں مشیر بھی تھے۔ تو ان لوگوں کی اب نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن بعض تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ چند وزارتیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں، داخلہ، اطلاعات ہے، خزانہ، ٹرانسپورٹ ہے، تو یہ قلمدان جو ابھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی رہتے ہیں تو کیا ان کے پاس جو قلمدان ہیں وہ ان کے پاس رہیں گے، یا قلمدان بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور جو نئے ان کی ٹیم کے ممبران ہوں، ان کی جو ٹیم ہو سہیل آفریدی کی، ان کو یہ قلمدان سونپے جائیں؟ کچھ ایسی اطلاعات ہیں؟
दाखिला का कलमदान जो है वो पहले भी वज़ीर आला के पास था और अब इस बार देखेंगे कि सुहेल अफरीदी किसको देते हैं। खजाना का जो सबसे अहम कलमदान है वो उस पर जो है वो मुज़म्मिल असलम वो जो है वो बानी पीटीआई के रिकमेंडी हैं और उसमें लगता नहीं है कि कोई तब्दीली होगी। इसी तरह ज़राअत का जो है वो मेजर सज्जाद बारकवाल है, उसमें भी नहीं लगता कि उसमें कोई तब्दीली हो। बाज़ वज़रा जो हैं वो बानी पीटीआई के रिकमेंडी हैं। इसी तरह मुशीर इत्तलाआत हैं बैरिस्टर सैफ, इसके हवाले से भी नहीं लगता कि उनकी कोई तब्दीली हो। तो बाज़ वज़रा ऐसे हैं कि जो बानी पीटीआई की ही रिकमेंड किए हुए हैं। तो बैरिस्टर साहब मुशीर ही रहेंगे, तो ये मतलब वजारत का जो कलमदान है बाकायदा इतलात का, तो ये भी वज़ीर आला अपने पास ही रखेंगे या आप कोई वज़ीर आला बाकायदा वज़ीर इतलात बन सकता है? क्योंकि अब हो सकता है कि उनकी पॉलिसियों में और इनकी पॉलिसियों में चेंजिंग तो होगी ना, तो जो वजारतें उन्होंने अपने पास रखी थी हो सकता है आगे दे दें। देखें जी, बैरिस्टर सैफ जो हैं वो तो इलेक्टेड नहीं हैं कि वो वजीर बनेंगे, क्योंकि सूबाई असम्बली का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं वजारत इतलात की बात कर रहा हूँ, मैं वो बैरिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा जी। तो बैरिस्टर सैफ के पास ही वजारत इतलात है। सूबे के जो मशीर वो हैं वो मशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर। वो तो अपना काम कर रहे हैं पूरा, मतलब जो उन्होंने मुखालफाना बयानबाजी है वो तो उनकी पूरी होती है अपनी तरफ से। बिल्कुल, वो तो अपनी सुबह उठते हैं तो सुबह सबसे पहले हम उठते हैं तो उनकी तरफ से एक बयान दाग दिया जाता है और वो बयान या पीपल पार्टी के खिलाफ होता है या मौलाना फजल रहमान के खिलाफ होता है, और अक्सर बयान जो 80% होते हैं वो मरियम नवाज के खिलाफ सुबह सुबह उनके बयान आ जाते हैं। जो उनकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी होती है इस पोस्ट की। लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं कि उन पर भी बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं, और उन्होंने कल मुलाकात भी की बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब ऐसा लगता है कि शायद उनकी वजारत पर भी नज़रसानी की जाए, क्योंकि सूबे की अहम वजारत उनके पास है, तो उस पर भी नज़रसानी हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि बैरिस्टर सैफ जो हैं वो अली अमीन वो बानी पीटीआई के रिकमेंडी हैं और उन्होंने उनको कंटिन्यू करने का कहा है। देखते हैं कि उसकी वजारत के हवाले से क्या होता है। चले अहम वजारतें जो है ना वो लाजमी चेंज होंगी। और दूसरा सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, ये अली अमीन गंडापुर के वो वजीर थे जिन पर अंधा एतमाद करता था अली अमीन गंडापुर। ठीक है, तो बात चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि अली अमीन गंडापुर ज़रूर कुछ न कुछ अपने लोगों को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी काबीना में अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए अपनी